محترم احباب گرامی، السلام علیکم۔ اہل سرسار کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ محترم احباب گرامی، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع قوم سبا ہے۔ آج اس قوم کے بارے میں بات کی جائے گی جو ہزار نعمتوں کے باوجود ناشکری کرتی رہی اور اس ناشکری کی بنا پر ان پر عذاب الہی ہوا۔ یہ ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک قوم تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زد خاص و عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کو پیس کر روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے۔ یہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پخانہ صاف کرتے تھے۔ ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کر کے ایک روٹیوں کا پہاڑ بن گیا تھا۔ ایک صالح شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس صالح شخص نے عورت سے کہا، تیرے اوپر افسوس، خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا غضب ڈھائے اور تو اس سے رزق جیسی اپنی نعمت چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں اس صالح شخص کا مذاق اڑایا اور اسے مغرورانہ انداز سے کہا، جاؤ اپنا کام کرو، کیا تم مجھ کو بھوک کے ڈر سے ڈرا رہے ہو؟ جب تک یہ سرسار جاری ہے مجھ کو بھوک سے کوئی ڈر نہیں۔ کوئی طویل عرصہ نہیں گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوس بازوں اور اسراف کار لوگوں پر اپنا غضب ڈھایا۔ پانی جو کہ زندگی کے لیے بہت لازم بنیاد ہے، ان لوگوں سے چھین لیا تھا۔ قحط نازل ہوا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کے ذخیرہ کی ہوئی تمام غذا ختم ہو گئی۔ آخر کار وہ مجبور ہو گئے کہ انہی آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھے کرتے پہاڑ بنا رکھا تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ کفران نعمت، قحط اور ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد فرمایا گیا کہ اور اللہ تعالیٰ نے قریہ کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھا۔ اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس قریہ کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے اعمال کی بنا پر کہ جو وہ سر انجام دیتے رہے، اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا اور انہوں نے اس کی نہ مانی تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بھی بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر بل کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند معرب تعمیر کیا ہوا تھا۔ سوراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرتا ہوا پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہوتا جاتا تھا۔ قوم سبا نے صحیح طور پر اس پانی کو استعمال کرتے ہوئے وسیع و عریض اور بہت سے خوبصورت باغ لگائے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی تھی کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور وافر مقدار میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی۔ اس قوم کے بہت سارے دیہات اور قریے تھے جو بہت آباد اور آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہیں شکر ادا کرنے کے بجائے سرمست اور غافل بنا دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے خدا سے احمقانہ التماس کی، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس اس لیے کی تاکہ غریب اور بے نوا لوگ عمرہ اور ثروت مندوں کے ہمراہ صرف نہ کر دیں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ آیا دلوں کے درمیان خشکی ہو
اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ کمزور اور غریب لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکیں۔ اللہ نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غضب نازل کیا۔ بعض تاریخ دان کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائی چوہوں نے مارب نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر ڈالا۔ ادھر سے بارشیں زیادہ ہونے سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں پانی کافی مقدار میں اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹیں، اس سے ایک بڑا سیلاب آیا جس میں تمام دیہات اور آبادیاں، مال مویشی، باغات، فصلیں اور ان کے محل وغیرہ سب پانی کی نظر ہو گئے اور سب غرق ہو کے رہ گئے۔ ان کے باغات اور زراعت میں سے کچھ پیلوں اور بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھیں۔ کچھ الحان پرندے وہاں سے چل بسے، جبکہ الوؤں اور کوؤں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنا لیے۔ اس بات کا ذکر قرآن پاک کی سورہ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورہ سبا کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم میں اس واقعہ کا یوں نتیجہ نکالا ہے: یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی اور کو سزا نہیں دیتے۔ احباب گرامی، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری سٹوری کا موضوع آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں، مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔